السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مکرم، عربی لیکچرر ان اہل بیت جونیئر کالج۔ آج کا ہمارا عربی کا لیسن ہے الکلمۃ و اقسامھا، کلمہ اور اس کی قسمیں، ورڈز اینڈ اٹس کائنڈز۔ انگلش میں اے سے لے کے زیڈ تک ہم لیٹر کہتے ہیں، اسی طریقے سے عربی میں الف سے لے کے یا تک جو حروف ہیں اس کو حروف کہتے ہیں۔ تو جس کو ہم انگلش میں لیٹر کہتے ہیں، عربک میں اسی کو حروف کہتے ہیں۔ گروپ آف لیٹرز کو انگلش میں کلمہ کہتے ہیں، اسی طریقے سے عربک کے اندر مجموعۃ الحروف یعنی حروف کے مجموعے کو، گروپ آف لیٹرز کو عربک میں کلمہ کہتے ہیں۔ پھر کلمے کی تین قسمیں ہیں، کلمے کی تین قسمیں ہیں، تین ٹائپس ہے: اسم، فعل، حرف۔ اسم جس کو ناؤن کہتے ہیں، اور فعل جس کو انگلش میں ورب کہتے ہیں، حرف جس کو پارٹیکل کہتے ہیں۔ اسم، فعل، حرف، ان تینوں کی تعریف، ان تینوں کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کو معلوم کرنا ہے۔ اسم، تو اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم جو اپنے معنی خود بتائے، جس کے معنی خود بخود سمجھ میں آ جائے، کہ جب بھی ہم وہ لفظ بولے تو بولتے ہی اس کے معنی سمجھ میں آ جائے اور اس کے اندر کوئی بھی ٹینس اور کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ جیسے میں بولا نبیل یا ختیجہ، تو اب دیکھیے میں نبیل بولا تو بولتے ہی سمجھ میں آ گیا کہ یہ کسی کا نام ہے، ختیجہ بولتے ہی سمجھ میں آیا کہ یہ کسی کا نام ہے، اور اس کے اندر کوئی ٹینس اور کوئی زمانہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے اسم کی تعریف ہے: الاسم هو ما دل على عمل معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، کہ اسم جو اپنے معنی خود بتائے اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے نبیل، خدیجہ۔ اس کے بعد دوسری قسم فعل ہے۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ فعل جو اپنے معنی خود بتائے اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ تو اسم اور فعل میں ڈیفرنٹ یہ ہے کہ دونوں اپنے معنی خود بتاتے، لیکن اسم کے اندر کوئی ٹینس نہیں پایا جاتا، کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، لیکن فعل کے اندر ٹینس اور زمانہ پایا جاتا ہے۔ جیسے کتبہ، ہی روٹ، یکتبو، ہی از رائٹنگ۔ تو دیکھیے اس کے اندر پاسٹ کے معنی پائے جا رہے اور اسی طریقے سے پریزنٹ کے معنی پائے جا رہے۔ تو کتبہ، یکتبو۔ تو الفعل هو ما دل على عمل معنى في نفسه مقترنا بأحد الأزمنة نحو کتب یکتب۔ فعل وہ ہے کہ جو اپنے معنی خود بتائے، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے اندر پایا جائے، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، تینوں میں سے کوئی ایک اس کے اندر پایا جائے۔ کتبہ اس نے لکھا یعنی پہلے لکھ چکا، یکتب وہ لکھ رہا ہے، پریزنٹ وہ ابھی لکھ رہا ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے حرف، پارٹیکل جس کو کہتے ہیں۔ حرف کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ کہ اس کے معنی جب تک اس کو دوسرے کلمے کے ساتھ نہیں ملائیں گے اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتے، یعنی اپنے معنی بتانے کے اندر انہیں دوسروں کا ہیلپ لینا اور دوسروں کی مدد لے کے اپنے معنی انہیں بتا سکتا، خود اس کے اندر معنی بتانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ جیسے الحرف هو ما دل على معنى مع غیرہ، کہ حرف جو اپنے معنی خود نہ بتائے جب تک کہ دوسروں سے نہ ملے۔ جیسے فی، ان، علی، الی، من، جو انگلش میں ورڈس ہے، ان، آن، ٹو۔ تو یہ سب جتنے ورڈس ہیں، جب تک ان ورڈس کو ہم دوسروں کے ساتھ نہیں ملائیں گے اس وقت تک معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ تو اسی طریقے سے عربی میں فی ہے، فی کے معنی ہے میں۔ تو اگر میں فی بولا تو آپ کو اس کے معنی کچھ سمجھ میں نہیں آتے کہ فی کا مطلب کیا ہے، لیکن اگر میں آگے ملا کے کچھ بولا اس کے ساتھ کہ فی المسجدی یا فی البیتی، تو اب معنی سمجھ میں آئے کہ فی البیتی کے معنی گھر میں۔ تو اب دیکھیے فی کے معنی
جب تک دوسروں سے نہیں ملا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں کلمے کی، اسم، فعل، حرف، اور تینوں کی ڈیفینیشن ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ تینوں کی تعریف کیا ہے۔ اسم اپنے معنی خود بتاتا، فعل بھی اپنے معنی خود بتاتا، لیکن دونوں میں ڈیفرنٹ یہ ہے کہ اسم میں ٹینس نہیں پایا جاتا اور فعل کے اندر ٹینس پایا جاتا ہے۔ حرف اپنے معنی خود نہیں بتاتا جب تک انہیں دوسروں کے ساتھ نہیں ملتا۔ یہ ہو گیا آج کا سبق، کلمہ اور اس کی قسمیں، ورڈز اینڈ اٹس کائنڈس۔ اب دیکھیے اس کے بعد اسم کی پھر 2 قسمیں ہیں، اسم کے 2 ٹائپس ہیں، ایک معرفہ ہے اور ایک نکیرہ ہے۔ معرفہ جس کو ہم پراپر ناؤن کہیں گے اور نکیرہ جس کو کامن ناؤن کہیں گے۔ تو اسم کی 2 قسمیں ہو گئی، 2 ٹائپس ہو گئے اسم کے، معرفہ اور نکیرہ۔ معرفہ کس کو بولتے اور نکیرہ کس کو بولتے، دونوں کی تعریف کیا ہے، دونوں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو معرفہ کہتے ہیں کوئی بھی خاص آدمی یا کوئی بھی خاص چیز یا کوئی بھی خاص جگہ۔ تو کوئی بھی خاص چیز، جگہ یا آدمی کو بتلائے، کون سا بھی ایسا ورڈ، کون سا بھی ایسا حروف، کون سا بھی ایسا کلمہ جو کوئی بھی خاص آدمی کو یا جگہ کو یا چیز کو بتلائے، اس کو بولتے معرفہ۔ اور نکیرہ کس کو بولتے کہ کوئی بھی عام آدمی یا کوئی بھی عام چیز یا کون سی بھی جگہ کہ کوئی پراپر جگہ نہیں ہے، خاص نہیں ہے بلکہ کامن ہے، اس کو بولتے نکیرہ۔ تو یہ ہو گئی معرفہ اور نکیرہ کی تعریف اور ڈیفینیشن۔ اب اس کے بعد معرفہ بناتے کیسا، پراپر ناؤن بناتے کیسا عربی میں؟ تو آسان ہے کہ الف لام یعنی ال جو ہے آپ نکیرہ کے اوپر لگا دیجئے تو وہ کیا بن جائے گا؟ پراپر ناؤن بن جائے گا، معرفہ بن جائے گا۔ تو کامن ناؤن کے اوپر اگر آپ الف لام لگا دیتے ہیں، ال لگا دیتے ہیں تو وہ پراپر ناؤن یعنی معرفہ بن جاتا۔ اب جیسے اگزامپلس اس کی دیکھیے آپ کہ قلمن، قلمن دیکھیے کہ یہ جو ہے نکیرہ ہے، نکیرہ ہے، کیوں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے کوئی بھی قلم، اے پین، انگلش میں اگر اس کا ہم ترجمہ کریں گے اے پین، بیتن کوئی بھی گھر، رجلن کوئی بھی آدمی، ورقن کوئی بھی پتا یا کوئی بھی پیپر۔ اب اس کو ہم معرفہ بنانا ہے عربی کے اندر تو کس طریقے سے بنائیں گے؟ معرفہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو قلمن ہے اس قلمن کے اوپر ہم ال لگا دیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ ال لگا دیے ہم تو القلم، تو اب اس کا ترجمہ کیا ہو جاتا؟ خاص پین، کوئی بھی خاص پین۔ انگلش میں اس کا ترجمہ کریں گے دا پین، دا کے ذریعے سے یہ کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا۔ بیتن گھر ہے، اب اس کے اوپر ہم الف لام لگا دیے، کامن ناؤن ہے، ال لگا دیے تو البیتو ہو گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ پراپر ناؤن بن گیا، دا ہاؤس، دا۔ اس کے بعد رجلن، رجلن کے معنی آدمی ہے، کوئی بھی آدمی، امین، لیکن اس کامن ناؤن کو پراپر ناؤن ہم بنا رہے ہیں تو الف لام اس کے اوپر لگا دیں گے، ال داخل کر دیں گے، الرجلو، تو اب دا مین تو خاص ہو گیا۔ تو اب دیکھیے آسان طریقہ ہے عربی کے اندر کامن ناؤن سے پراپر ناؤن بنانے کا کہ کامن ناؤن کے اوپر ہم الف لام لگا دیں گے، ال لگا دیں گے تو وہ خود بخود پراپر ناؤن بن جائے گا۔ تو اب اس کی تعریف دیکھ لیجئے کہ المعرفۃ اسم یدل علی شخص او شیء او مکان معین۔ معرفہ کس کو بولتے کہ کوئی بھی شخص، آدمی یا چیز، تھنگ یا کوئی بھی جگہ یا پلیس جو کہ خاص ہو، اسپیسیفک ہو، اس کو بولتے معرفہ۔ اور نکیرہ کس کو بولتے؟ اسم یدل علی شخص او شیء او مکان غیر معین، جو جگہ کامن ہے یا کامن پرسن ہے یا کامن تھنگ ہے، چیز ہے، وہ متعین نہیں ہے، کوئی بھی ہو سکتا، اس کو کہتے ہیں معرفہ۔ نکیرہ، النکیرۃ تکون معرفۃ اذا دخلت علیہا ال، کہ معرفہ کو، نکیرہ کو
معرفہ جبھی بھی بنانا ہے تو اس کے اوپر ال کو داخل کر دیں گے، الف لام لگا دیں گے، تو وہ کیا بن جائے گا؟ معرفہ بن جائے گا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ نکلا پورا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم جو اپنے معنی خود بتائے اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جائے، فعل جو اپنے معنی خود بتائے لیکن اس کے اندر کوئی ٹینس اور زمانہ پایا جائے، حرف جو اپنے معنی جب تک دوسروں سے نہ ملے اس وقت تک نہ بتائے۔ اس کے بعد اسم کی پھر 2 قسمیں ہو گئی، 2 ٹائپس ہو گئے، معرفہ اور نکیرہ۔ معرفہ پراپر ناؤن کو بولتے اور نکیرہ جو ہے وہ کامن ناؤن کو بولتے۔ معرفہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کامن ناؤن کے اوپر ہم ال لگا دیں گے تو وہ خود بخود پراپر ناؤن یعنی معرفہ بن جائے گا۔ یہ آج کا سبق ہے الکلمۃ و اقسامھا، ورڈ اینڈ اٹس کائنڈس۔